بزرگوں عزیز دوستوں اللہ رب العزت سن فضل تے احسان یم کائناتک خالقن تو مالکن اس ونکنس یت پنس عظیم گرس اندر جمع گسنک بہنک سمنک توفیق عطا اللہ رب العزت تین سون بہن سون ونن دپن بوزن پنہ بارگاہ دمز بے حد قبول مقبول ٹائٹو بزرگوں سارنی یہ معلوم کہ یم ایام یم ریت بے انتہا برکت ول تو رحمت ول ریت چلان یعنی یمن ریتن اللہ پاکن قرآن مجید اندر ون یم ریت قابل احترام حرمت ول ریت اور خاص کر محرم الحرام یس یمچ عظمت اللہ رب العزت نزدیک واریہ زیادہ اور امیک درجہ ام کن تہ بڑ نمایاں کہ یہ اسلامی رتن مز گۄڈنیُک ریت شمار کر یعنی اسلامی رتن ہند اس گۄڈنیُک ریت تمیک آغاز گژھان محرم الحرام کی گۄڈنِک امہ تاریخ ست یتھ کن ہر رتس پن پن اخ فضیلت اتھے کن محرم الحرامس تہ پن فضیلت پن مقام پن مرتب محرم الحرامس مز واریاہ تاریخی واقعات پیش آمت یتھ کن میں گۄڈنِکِس جمعس تہ تۄہہِ حضراتن برونٛہہ کن بیان کر شہادت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مورخین لکھان یہ شہادت تہ یکم محرم الحرامس من سپدمژ کس عمر جو سوئی عمر جو زمین پر سوچتا ہے فرش پر سوچتا ہے عرش والا اسی سوچ کے مطابق قرآن نازل کر رہا ہے یہ سوئی عمر یس عمر تو نبی ست مذاکر کرن اور اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موافقت مز قرآن نازل کرن اور بے شمار آیات تم یمن ون آو موافقات عمر یعنی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشورہ تھا جو رائے تھی جو چاہتے تھے اللہ رب العزت کے نزدیک حضرت عمر کا مشورہ حضرت عمر کی رائے حضرت عمر کی سوچ حضرت عمر کا ارادہ اتنا پسند آیا اسی سوچ اسی رائے اور اسی مشورے کے مطابق قرآن نازل کیا تو چنانچہ قرآن کریم کے اندر لگ بھگ 20 آیات کریمہ ایسی ہیں جن آیات کریمہ کو موافقات عمر کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ آیات ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کے مطابق نازل ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا بلند ہے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو اللہ رب العزت کے نزدیک انسانوں میں سب سے برا اور برا عمل کرنے والا جو اللہ کو انتہائی ناپسند ہے وہ ہے منافق کا عمل کافر سے بھی اللہ ناراض ہے مشرک سے بھی اللہ ناراض ہے لیکن جتنا ناراض منافق سے ہے اللہ اتنا کسی دوسرے سے نہیں کیوں کافر کا پتہ ہے یہ کافر ہے اس سے مسلمان کو دھوکہ نہیں لگے گا مشرک کا پتہ ہے یہ مشرک ہے اس سے مسلمان بچ سکتا ہے
اس کی سازشوں سے، اس کے پروپیگنڈوں سے، اس کے غلط ارادوں سے. لیکن منافق ایسا خبیث انسان ہے کہ جس کا ارادہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ جب تک یہاں تک کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے نافرمانوں کے لیے جو ہے جہنم کے ٹھکانے بیان کیے. منافق کا وہ ٹھکانہ بتایا جو سب سے زیادہ گرم اور سب سے زیادہ ہولناک اور سب سے زیادہ ہیبت ناک ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم کا سب سے گرم حصہ وہ ہے جو جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اور اس کا مستحق اور اس کا حقدار وہ منافق ہے. اور یہ منافقین کی جو جماعت، منافقین کی جو مہم چلانے والا ہے، جو منافقین کا سردار ہے، وہ عبداللہ ابن ابی. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کا بیٹا ایمان والا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کیونکہ باپ کتنا ہی نافرمان ہو، بیٹے کو پھر بھی وہ جو فطری محبت ہے وہ جاگتی ہے کہ پوری عمر میرے باپ نے اسلام کی مخالفت کی، اللہ کے نبی کی مخالفت کی، اللہ کے قرآن کی مخالفت کی، اللہ کے دین کے مخالف بن کر زندہ رہا. لیکن آخر جب انتقال ہوا تو اسی حالت میں ہوا. اب نجات کا کوئی راستہ نہیں ملتا اس کے بغیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے، ان کے پاس کچھ حل ہو. تو اس لیے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا انتقال ہو گیا. کون ہے والد؟ منافقوں کا سردار، اسلام کا پکا دشمن. ہاں جی، اب کیا کرنا ہے؟ اب ایسا کیجئے اپنا کرتے مبارک کا کچھ حصہ دے دیجئے تاکہ میں اپنے والد کو اس کرتے میں دفن کروں، کفن دے دوں. ہو سکتا ہے اللہ کو آپ کے اس کرتے کا پاس ہو جائے اور میرے باپ کی مغفرت ہو جائے. لیکن میں اور آپ اگر ہوتے، یا آج کا انسان اگر ضدی قسم کا انسان ہوتا، بولتا کس کے لیے آپ سفارش کر رہے ہو؟ اسی کے لیے کر رہے ہو جس نے مجھے زندگی پر ستایا ہے، جو میرا کٹر دشمن رہا ہے، میری جان کا دشمن رہا ہے، میرے ایمان کا دشمن رہا ہے، اس کے لیے کرتا مانگ رہے ہو. لیکن وہاں میں اور آپ تو نہیں تھے. وہاں کون تھے؟ وہاں وہ تھے جن کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہاں تو رحمت والا نبی ہے جس کو اپنی امت کا مشکل میں، پریشانی میں پڑنا برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. جو نبی چاہتا ہی نہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم میں جائے، جس نبی کی یہ چاہت ہے کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے. پوری زندگی کی یہی تڑپ ہے، پوری زندگی کا کہ یہ ایک مقصد ہے، میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے. فوراً کرتا اتار کر دے دیا. ہاں کوئی بات نہیں، میرا دشمن رہا ہے، کوئی بات ہو سکتا ہے، اگر اللہ معاف کر دے تو میرا کیا جاتا ہے. قربان جائیے ایسے نبی پر. اور پھر کرتا جب کفنا دیا، پھر آئے، یہ کفن جب دے دیا اس کے بعد آئے، کہا کہ اب ایک گزارش ہے، آپ جنازہ پڑھ لیجئے. جنازہ وہ بھی عبداللہ ابن ابی کا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں جو ہے باغیرت، ان سے بڑا غیرت مند نبی کے بعد امت میں کوئی نہیں ہوتا ہے. عمر جیسا غیرت مند انسان، عمر کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوا. فوراً نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے. یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو کرتا دے دیا؟ کس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہو؟ اسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو جس نے پوری زندگی آپ کو ستایا ہے، جو پوری زندگی آپ کا دشمن رہا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. تھوڑا سا انتظار کیجئے، تھوڑا سا سوچئے. ابھی بات ہی چل رہی تھی، قرآن نازل ہو گیا. حالانکہ اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھ دیتا ہوں، میں مغفرت کرتا ہوں، مغفرت کی دعا کرتا ہوں. بخشنا اللہ کو ہے،
مجھے اگر 70 مرتبہ بھی بخشش مانگنی پڑے میں مانگوں گا. اگر اللہ کہے کہ مجھے 70 مرتبہ بخشش مانگ میں مانگوں میں معاف کروں تو میں 70 مرتبہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کروں گا. بخشنا اللہ کو ہے. لیکن کہنا یہ ہے قرآن کس کی رائے کے مطابق نازل ہوا؟ عمر کی رائے کے متعلق. عمر چاہتے تھے حضور وہاں نہ جائے، عمر چاہتے تھے کرتا نہ دیا جائے. قرآن نازل ہو گیا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. حضرت عمر نے جو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کیجئے. یہ منافق نہ جنازے کے لائق ہے. یہ منافق اس لائق نہیں ہے کہ آپ جیسی اولو العزم شخصیت، آپ جیسی برکت والی شخصیت ان کے قبر پر کھڑا ہو کر دعائیں مغفرت کرے. یہ اس کے لائق نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون کو جھٹلایا ہے، اللہ کے قانون کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. اے اللہ کے نبی، عمر جو کہہ رہے ہیں مان لیجئے مت جائیے. آج کے بعد کسی منافق کی قبر پر کھڑا نہ ہونا. یہ کون چاہتے تھے؟ یہ عمر چاہتے تھے. قرآن کس کی رائے کے مطابق نازل ہوا؟ عمر کی رائے کے مطابق نازل ہوا. اس سے پتہ چلتا عمر کا مقام کتنا بلند ہے. ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ان کی غیرت اس وقت بھی جاگی جب منافقین نے پروپیگنڈا کیا ہماری ماں حضرت عائشہ کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہا. کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک عائشہ بدکار ہے، عائشہ زانی ہے. جو کہ آج بھی کچھ لوگوں کا موقف یہی ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں ان کا موقف یہی ہے. وہ اس بات کا عبادت سمجھتے ہیں کہ وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک عائشہ بدکار تھی. جس عائشہ کو قرآن نے کہا تو پاک عورت ہے، تو صاف عورت ہے، تو منزہ عورت ہے، تو امہات المومنین ہے، تو ساری مومنوں کی ماں ہے، اس عائشہ کے متعلق آج بھی کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ بدکار تھی. اور جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ پورے قرآن کا انکار کر رہا ہے. ہمیں حکم ہے اے ایمان والو پورے کے پورے جو ہے ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. آدھا بھی چلے گا، آدھا تیتر آدھا بتیر، یہ چلنے والا مسئلہ نہیں ہے. تو اس وقت بھی جو ہے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا انتظار کیجئے. عائشہ کے متعلق آپ صفائی نہیں بیان کریں گے، اللہ صفائی بیان کرے گا. کیونکہ اگر آپ کریں گے یہ منافقین بولیں گے یہ شوہر بیوی کی صفائی دے رہا ہے. اگر ابو بکر کریں گے منافقین بولیں گے باپ بیٹی کی صفائی بیان کر رہا ہے. کوئی اور مسلمان بولے گا یہ نبی کی اس میں جو ہے قرابت میں صفائی بیان کر رہا ہے. اللہ جب بیان کرے گا پھر سارے کے منہ بند ہو جائیں گے. تو چنانچہ ایسا ہی ہوا. حضرت عائشہ کی صفائی میں اللہ کا قرآن نازل ہو گیا کہ جو منافقین کا پروپیگنڈا تھا، جو منافقین کی سازش تھی، اللہ نے اس کو فیل کر دیا ہے. عائشہ کے دامن پر کسی بھی ناپاک چیز کا داغ نہیں لگا ہے. تو چنانچہ ایک مرتبہ جو ہے نبی کی بیوی نے تھوڑا سا ناراض ہو کر معمولی سی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے یا اس کے بارے میں مشورہ کیا. تو حضرت عمر آئے کہ یہ جو منافقین نے حضرت عائشہ کے متعلق سازش کی ہے یا ایک اور جو واقع پیش آیا ہے اور جو ہے ازواج مطہرات بھی الگ ہو رہی ہیں، جو ہے آپ اتنے کمزور نبی نہیں ہیں کہ اللہ نے آپ کی گود میں، اللہ نے آپ کے دامن میں ناپاک عورتوں کو جمع کیا ہو، اور آپ ان عورتوں کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی شخصیت اتنی بلند ہے، اللہ ان کے بدلے میں ان سے بھی زیادہ اچھی عورتیں دینے کے پر آپ پر قادر ہے. چنانچہ جب حضرت عائشہ کا جو یہ تہمت کا واقعہ آیا اس وقت بھی حضرت عمر نے کہا کہ آپ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ کے دامن میں جو ہے ایسی ویسی عورتیں دے دے اللہ آپ کے نکاح میں. کہا کہ آپ کا نکاح عائشہ سے کس نے کرایا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے کرایا. اور جب اللہ نے کرایا تو سن لو سبحانک ھذا بہتان عظیم.
اللہ جس عورت کو آپ کے نکاح میں دے دے وہ گھٹیا کردار کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ منافقین جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. میں عمر کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، آپ اس بڑے پروپیگنڈے سے پاک اور صاف ہیں. چنانچہ قرآن نازل ہو گیا، اللہ کو عمر کا یہ بول پسند آ گیا، عمر کے بول میں قرآن نازل ہو گیا. قرآن کی آیت آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گی. سبحانک ھذا بہتان عظیم، میں اور آپ تلاوت کرتے رہیں گے قیامت تک، اور عمر کی شان بلند ہوتی رہے گی. تو عزیز ساتھیوں، کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس چیز کا نام ہے، وہ صحابہ کو مان کر اہل بیت کی بے عزتی، اہل بیت کی گستاخی نہیں کر سکتا، اور اہل بیت کو مان کر صحابہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. جو اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرے اور صحابہ کو گالیاں دے، یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اہل بیت سے محبت ہے، کیونکہ قرآن نے اہل بیت سے محبت کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا ہے، اور اہل بیت سے محبت رکھنا ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہماری محبت اہل بیت سے نہ ہو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کا دعوے دار ہوں اور ابو بکر کو جہنمی کہہ رہا ہوں، ابو بکر کو کافر کہہ رہا ہوں، عمر کو کافر کہہ رہا ہوں، عثمان کو جہنمی کہہ رہا ہوں. یہ اہل بیت سے محبت کا تقاضا نہیں ہے. اہل بیت سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ میں صحابہ کو بھی جو ہے صحابہ کی فضیلت کا بھی اعتراف کروں، صحابہ کے مقام کا بھی اعتراف کروں، اور اہل بیت کا احترام بھی میرے جو ہے سر کے اوپر ہو. پھر میرا ایمان مکمل ہو سکتا ہے، پھر میں ایمان والا ہوں. کیونکہ جہاں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اہل بیت کی فضیلت بیان کی ہے، وہیں پر اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مقام بھی بیان کیا ہے. جو انسان یہ کہتا ہو نعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان جو ہے یہ حضور کے حیات رہنے تک ہی جو ہے ایمان والے تھے، جب اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا اس کے بعد ابو بکر بھی کافر ہو گیا، عمر بھی کافر ہو گیا، عثمان بھی کافر ہو گیا. کہاں اس کے ایمان کا ٹھکانہ سمجھتے ہیں آپ؟ لہذا اس لیے ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی تعلیمات پر چلنا ہے. ہمیں صحابہ سے بھی محبت رکھنی ہے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور صحابہ سے محبت اپنی نجات سمجھنی ہے، اور اس طریقے سے اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کا احترام اپنے ایمان کا جز سمجھنا ہے. یہی ہمیں تربیت ہمارے نبی نے کی ہے. رہا مسئلہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے غم منانے کا، لیکن افسوس مجھے ان حضرات پر نہیں ہو رہا جو اس کے قائل ہیں، ان سے وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. افسوس مجھے اہل سنت پر ہے، جو اہل سنت ہو کر وہ بھی جو ہے نوحہ کرتے ہیں، وہ بھی چہرہ نوچتے ہیں، وہ بھی سینہ پھاڑتے ہیں، وہ بھی جو ہے کچھ بدعات اور رسومات ایسی کرتے ہیں جس کی ہمارے اسلام میں کوئی جگہ نہیں، جس کے متعلق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا چہرہ نوچے، جو اپنا گریبان پھاڑے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہذا اہل سنت والجماعت کو کم سے کم اس بات پر کاربند رہنا چاہیے کہ جس کے متعلق اللہ کے حبیب کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کام نہ کرے، وہ کام نہ کرے. ہاں جو اس چیز کا قائل ہے ہمیں اس سے کچھ نہیں، وہ کیونکہ ہم سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ کے یہاں کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے، وہ ہم اللہ پر چھوڑتے ہیں. لیکن اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، ان کو پہلے قرآن و سنت دیکھنا چاہیے، نبی کا طریقہ دیکھنا چاہیے، اور پھر آگے جا کر بدعات اور رسومات سے اپنے آپ کو پورا بچانا چاہیے. حالانکہ میں نے عرض کر دیا کہ اہل بیت کی محبت قرآن کا حکم ہے، اہل بیت سے محبت نبی کا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کے اندر موجود ہے، فرمایا میں تمہارے اندر 2 خلیفے چھوڑتا ہوں. یا نبی اللہ وہ کیا ہے 2 خلیفے؟ کہا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو چھوڑ رہا ہوں،
اس کو، اور یہ اللہ کی کتاب ایسی رسی ہے جس کو میں نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلا رکھا ہے، لہذا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اللہ کا قرآن جہاں اہل بیت کی محبت کی بات کرتا ہے، اللہ کا قرآن ہی تو صحابہ کی محبت کی بات کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں اہل بیت سے بھی محبت رکھنا ہے قرآن کی اتباع کرتے ہوئے، صحابہ سے بھی محبت رکھنی ہے قرآن کی اتباع کرتے ہوئے۔ اور دوسرا خلیفہ کا اللہ کے نبی نے کہ میں تمہارے درمیان اپنے اہل بیت چھوڑ رہا ہوں، لہذا یہ اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہوں گے، اور ان دونوں سے میں ملاقات کروں گا حوض کوثر پر۔ پتہ چلا ہم اگر چاہتے ہیں ہم حوض کوثر پر اللہ کے نبی سے ملاقات کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ اہل بیت کون؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حضرت حسن، اور نبی کی ساری ازواج مطہرات، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم۔ انسان کی عقل یہ بات کیسے مان سکتی ہے؟ میں کہوں میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، میرا باپ میرے گھر والوں میں سے، میرا پوتا میرے گھر والوں میں سے، لیکن میری بیوی میرے گھر والوں میں سے نہیں۔ جس طریقے سے اہل بیت حسن، حسین، فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہے، اسی طریقے سے اہل بیت میں حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ہم ساروں کو اہل بیت مانتے ہیں کیونکہ وہ تو نبی کی بیویاں ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت کو مضبوطی سے پکڑنا، کیونکہ یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ میں ملاقات کروں ان سے حوض کوثر پر۔ حالانکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ میرا ٹھکانہ، میرے پناہ کی جگہ جہاں میں پناہ لیتا ہوں وہ میرے اہل بیت ہے۔ آوی، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ، آرام کی جگہ وہ میرے اہل بیت ہے۔ لہذا اہل بیت کے اور فرمایا اسی روایت کے اندر، اور انصار صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی جب فضیلت بیان کر رہے ہیں، اہل بیت کی بھی بیان کر رہے ہیں اور صحابہ کی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا سکون میرا اہل بیت ہے اور انصار صحابی ہیں۔ یا نبی اللہ، یہ بیان کر کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ کے حبیب بتا رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں ان کی غلطیوں کو معاف کرنا اور ان کی نیکیوں کو قبول کرنا۔ انصار صحابہ اور اہل بیت کی غلطیوں کو معاف کرنا، ان کی نیکیوں کو قبول کرنا۔ میں کہاں معاف کر رہا ہوں؟ میں تو بول رہا ہوں نبی جب تک تھے تب تک عمر مسلمان تھے، پھر کافر ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اپنا ایمان خطرے میں جا سکتا ہے، بلکہ خطرے میں پڑ جائے گا جو صحابہ سے بغض رکھے گا، جو ازواج مطہرات سے بغض رکھے گا، جو اہل بیت سے بغض رکھے گا۔ لہٰذا اللہ ہم سب کو ان تمام حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت سے محبت پیدا فرمائے اور صحابہ کرام کی محبت دل میں پیدا فرمائے، ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔